دوستو آپ سب کو سلام۔ دوستو آج کے ہمارے مضمون کا عنوان ہے مسیح یسوع کی پیدائش۔ دوستو بہت دیر پہلے خدا نے جبرائیل فرشتہ کو ایک راست باز یہودی لڑکی مریم کے پاس بھیجا۔ دوستو فرشتہ نے اسے بتایا کہ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ دوستو مریم نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میں تو کنواری ہوں اور میں کسی مرد سے واقف نہیں۔ فرشتہ نے مریم کو بتایا کہ یہ بچہ خداوند کی طرف سے ہے اور اس کا کوئی انسانی باپ نہیں ہوگا۔ دوستو فرشتہ نے مریم سے کہا دیکھ تیری رشتہ دار مریم کے بھی بڑھاپے میں بیٹا ہونے والا ہے، یہ بھی ایک معجزہ ہے۔ دوستو انہی دنوں میں مریم الشبہ کے پاس گئی اور انہوں نے مل کر خداوند کی تمجید کی۔ دوستو مریم کی منگنی یوسف نامی ایک شخص سے ہوئی تھی۔ دوستو یوسف بڑا غمگین ہوا جب اسے پتہ چلا کہ مریم حاملہ ہے۔ اس نے سوچا کہ شاید کوئی دوسرا آدمی اس بچے کا باپ ہوگا۔ تب خداوند کے فرشتہ نے خواب میں اسے دکھائی دے کر کہا یہ بچہ خداوند کی طرف سے ہے اور اے یوسف تم کو اس کی دیکھ بھال کے لیے اس کی مدد کرنی چاہیے۔ دوستو یوسف نے خداوند پر بھروسہ کیا اور اس کی تابعداری کی۔ اس نے اپنے ملک کے قوانین کی بھی تابعداری کی کیونکہ نئے قانون کے مطابق مردم شماری کے لیے مریم اور یوسف اپنے شہر بیت لحم کو گئے۔ دوستو جب وہ بیت لحم پہنچے تو اس کو کہیں بھی رہنے کی کوئی جگہ نہ ملی، کوئی بھی کمرہ خالی نہ تھا، تمام سرائے بھی بھرے ہوئے تھے۔ دوستو تب یوسف کو ایک استبل ملا۔ دوستو وہاں ان کا بچہ یسوع پیدا ہوا۔ اس کی ماں نے اسے چرنی میں رکھا، ایک ایسی جگہ جہاں جانوروں کی خوراک ڈالتے ہیں۔ دوستو قریب ہی علاقے میں چرواہے رات کو میدان میں رہ کر اپنے غلہ کی نگہبانی کر رہے تھے۔ تب خداوند کا فرشتہ ان پر ظاہر ہوا اور ان کو کہا ڈرو مت، اور انہیں بہت بڑی خوشی کی بشارت دی کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند، اور اس کا تمہارے لیے نشان یہ ہوگا کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا ہوا چرنے میں پاؤ گے۔ دوستو تب یکا یک اس فرشتہ کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خداوند کی حمد کرتی اور یہ کہتی ہوئی ظاہر ہوئی کہ عالم بالا پر خداوند کی تمجید کو اور ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ دوستو تب چرواہوں نے کہا آؤ بیت لحم چلیں اور یہ بات جو ہوئی ہے اس کی بابت جو خبر خداوند نے ہم کو دی ہے دیکھیں۔ پس وہ جلدی سے گئے اور بچے کو چرنے میں پڑا ہوا پایا اور فرشتہ نے جو بات اس کے حق میں کہی گئی تھی مشہور کی۔ دوستو 40 دن کے بعد جب ان کے پاک ہونے کے دن پورے ہو گئے تو وہ اسے ہیکل میں لائے۔ وہاں شمعون نامی ایک آدمی تھا، وہ راست باز تھا اور خدا ترس آدمی تھا۔ دوستو اس نے بچے کو دیکھ کر خداوند کی حمد کی۔ دوستو وہ جانتے تھے کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے، منجی اور نجات دہندہ ہے۔ دوستو تب یوسف نے موسوی شریعت کے مطابق 2 کبوتروں کو قربان کیا، یعنی قمریوں کا ایک جوڑا قربان کیا۔ دوستو یہ وہ نذرانہ تھا جو خداوند کی حضوری میں غریب لوگ پیش کیا کرتے تھے جب ان کے خان نئے بچے کی پیدائش ہوتی تھی۔ دوستو جب ہیرودیس کے زمانہ میں یہودیہ کے بیت لحم میں مسیح یسوع پیدا ہوئے تو بہت سے مجوسی پورب سے یروشلم میں یہ کہتے ہوئے آئے کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے، ہم اسے سجدہ کرنے آئے ہیں۔ دوستو جب ہیرودیس بادشاہ نے یہ خبر سنی تو گھبرا گیا اور مجوسیوں کو بھیجا کہ جا کر اس بچے کی بابت ٹھیک ٹھیک دریافت کریں اور جب وہ ملے تو مجھے بھی خبر دیں تاکہ میں بھی اسے سجدہ کروں۔ لیکن وہ جھوٹ بول رہا تھا، ہیرودیس یسوع کو مارنا چاہتا تھا۔ دوستو جو ستارہ انہوں نے پورب میں دیکھا تھا وہ ان کے آگے آگے چلا اور اس جگہ جا کر ٹھہر گیا جہاں مریم اور یوسف تھے، اور انہوں نے جھک کر انہیں سجدہ کیا اور انہوں نے یسوع کو مر لبان اور سونا پیش کیا۔ دوستو مجوسیوں نے خواب میں ہیرودیس کے پاس نہ جانے کی ہدایت پا کر دوسری راہ سے اپنے ملک کو روانہ ہو گئے۔ دوستو تب ہیرودیس بھڑک اٹھا اور یسوع کو مارنے کی غرض سے اس نے بیت لحم میں تمام بچے جو 2 برس یا اس سے چھوٹے تھے مروا ڈالا۔ لیکن ہیرودیس خدا کے بیٹے مسیح یسوع کو
जरा भी नुकसान ना पहुंचा सका। और ख्वाब में हिदायत पाकर मरियम और यूसुफ मिस्र में चले गए। दोस्तों, हेरोदेस के मरने के बाद यूसुफ मरियम और यीशु को मिस्र से वापस ले आया और वो गलील की झील के किनारे नासरत के एक शहर में रहने